بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام مقابل کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں سروت ولیم، رؤف کلاسرا، عامر متین اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ آج کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستانی افواج کا رات کے اندھیرے کی کارروائی کا دن کے اجالے میں جواب۔ بھارتی طیارے تباہ، پائلٹ کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار بھارتی پائلٹ ابھینندن کو مشتعل ہجوم سے پاک فوج نے بچا لیا۔ مشتعل ہجوم سے بچانے پر کیپٹن سمیت پاکستانی فوج کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بھارتی پائلٹ نے پاک فوج کے رویے کو متاثر کن قرار دے دیا۔ دوسری جانب وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا خطے کے امن کے لیے بھارت کے حوالے سے نہایت ذمہ دارانہ بیان۔ بات بگڑی تو میرے ہاتھ میں رہے گی، نہ ہی مودی کے۔ جواب ہمیں دینا تھا کیونکہ کوئی بھی خود مختار ملک اپنی خود مختاری پر حملہ برداشت نہیں کر سکتا۔ عمران خان کا قوم سے خطاب۔ بھارت کو ایک مرتبہ پھر سے پلوامہ حملے کی تحقیقات میں مدد کی پیشکش کر دی۔ پاکستانی سیاسی قیادت کو عسکری قیادت کی جانب سے ان کیمرہ بریفنگ۔ بھارت تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ مزید کشیدگی نہیں چاہتا۔ بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کا دورہ چین کے موقع پر نہایت اہم بیان سامنے آ گیا۔ پاک بھارت سوشل میڈیا جنگی ماحول کو مزید ابھارنے لگا۔ بھارتی میڈیا کا زہر آلود پروپیگنڈا اپنے ہی عوام کو کس حد تک ذہنی مریض بنا چکا ہے۔ پاکستانی میڈیا اس ماحول میں کتنا مثبت کردار ادا کر رہا ہے، اور سوال یہ بھی ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں سے لیس یہ دونوں ممالک کیا ہلکی سی غلطی کی گنجائش کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ دونوں ممالک کو ہتھیاروں کی بجائے معاشرے کی کن خرابیوں کے خلاف جنگ لڑنے کی اشد ضرورت ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 1965 کی جنگ میں بھارتی ایئر فورس کے پائلٹ کی گرفتاری کی کہانی بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ فیلڈ مارشل ایوب خان نے ان کے والد کو کیا آفر دی اور وہاں سے کیا رپلائی آیا۔ ایک مکمل اور متاثر کن یہ بھی مکمل کہانی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مگر سب سے پہلے پاک فوج کی جانب سے جو ہمیں دیکھنے میں چیز آئی ہے، عامر صاحب، ایک بڑا کرٹیسزم اس چیز کے اوپر آ رہا تھا کہ بھارتی طیارے آپ کی حدود میں آئے سامان گرایا اور چلے گئے۔ آج بڑی اہم کارروائی ہوئی ہے، پائلٹ کو بھی گرفتار کیا گیا۔ اس سارے صورتحال کو، اس سارے سینیریو کو آپ کس حد تک دیکھ رہے ہیں؟ میں بھی اس طرح ہی دیکھ رہا ہوں جس طرح سارا پاکستان دیکھ رہا ہے۔ بہرحال یہ پہلے تو بڑا کریڈٹ ہے پاکستانی فوج کا اور ایئر فورس کا کہ انہوں نے اپنا میٹل پروو کیا ہے اور انڈیا کے اس کا جواب دے کے جو ہے اپنے آپ کو سرخرو کیا ہے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو معاملہ کیونکہ دو نیوکلیئر کنٹریز کا ہے اور یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے، اور ابھی کرائسس از ناٹ اوور، اسٹل آن، ابھی کرائسس ہے۔ سو اس لیے جو پرائم منسٹر نے جس طریقے سے آج اس کو ہینڈل کیا ہے، ہم بھی چاہیں گے کہ باقی کام اور ہم میڈیا خاص طور پہ بھی اس طرح ہی کرے کہ بالکل یہ ہم نے پروو ضرور کر دیا ہے، مگر جو جس طریقے سے پرائم منسٹر نے بڑی متوازن بیان دیا کہ اس کے اندر اوورلی گلوٹ نہیں کیا گیا تھا، چیسٹ تھمپنگ نہیں تھی کہ جناب چھاتی ٹھونک کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر دیا۔ ان کو لیے فیس سیونگ کی انڈیا کے لیے گنجائش چھوڑی ہے کہ ان کو پلوامہ کا جو غصہ ہے تو ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہم ان کی تسلی کروانے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کا جو ہے، اور خاص طور پہ پھر باقی DGISPR نے بڑا انہوں نے اچھے طریقے سے سارا ایکسپلین بھی کر دیا، بٹ ساتھ میں انہوں نے میڈیا کی تعریف کی کہ اچھی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے میڈیا ہائپ ایک وار ہسٹیریا غیر ضروری طور پہ کریٹ نہیں کر رہا۔ کل کو ابھی وار کی صورتحال میں نہیں ہے، کل کو کبھی وار کی خدا نہ خواستہ آئیں گے تو پھر وہ کوئی اور ماحول ہوتا ہے، پروپیگنڈے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جس طرح انڈیا میں ایک وہ اپنے ہی پروپیگنڈے کے ہاسٹیج بن گئے ہیں کہ وہاں پہ ایک تمام ان کا میڈیا، ان کے پولیٹیشین ایک سنگل نیریٹو کے اندر، ایک بیانیے کے اندر جا کے ایک تنگ گلی کے اندر پھنس گئے ہیں کہ اس کے بعد پھر لوگوں کو اتنی زیادہ ان کی امیدیں بڑھا دیتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو کرنا پڑتا ہے جو ان کے مفاد میں نہیں ہوتا کئی دفعہ۔ سو ہم نے اپنا ٹائم لیا ہے بالکل دیکھ کے، جس طرح آج پرائم منسٹر نے کہا کہ سوچ سمجھ کے کہ ہمیں کیا کیا جا سکتا ہے، کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے، یہ سارا کر کے میجرڈ اور بڑا کیلکولیٹڈ کر کے اور اس کے ڈیزائر ریزلٹس لے لیے۔ مگر ابھی کرائسس جس طرح میں نے کہا ابھی
ختم نہیں ہوا, ابھی آن ہے. سو اس لیے یہ ریسٹرینڈ آگے بھی تھا, ہماری یہ مجبوری تھی. یہ میری 2-4 پاکستان کے بڑے ٹاپ اسٹریٹجسٹ اور جو ان کاموں کے اندر مشغول ہے, تو ان سے بات ہوئی کہ یہ ہمارے لیے بڑا ضروری تھا یہ جو ایکشن کرنا. اس کی 3-4 وجوہات تھیں. ایک تو جو ہم نے کل ذکر کیا کہ یہ اس چیز کو رجسٹر نہیں کروایا جا سکتا تھا کہ انڈیا کو یہ رائٹ دیا جائے کہ رائٹ آف پری ایمپٹیو ایکشن, کہ اس مفروضے پہ کی بنیاد پہ کہ ہمارے یہاں سے کوئی حملہ ہو سکتا ہے تو وہ یہاں آئیں گے. انہوں نے پچھلے سال کی بھی سرجیکل سٹرائک کرنے کی جو کوشش کی تھی وہ بھی اس مفروضے پہ تھی, اور اس دفعہ بھی وہ دوبارہ بار بار اس کا پری ایمپٹیو انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے پری ایمپٹیو اس کے اندر یہ کیا ہے کہ یہاں سے مدرسے سے وہاں پہ ایک ٹریننگ کیمپ الیجڈلی تو وہاں ہو سکتا تھا. اس لیے تو کیونکہ یہ الاؤ کیا جاتا تو یہ فیوچر میں ایک پریکٹس بن جاتی. امریکہ نے فار ایگزامپل مڈل ایسٹ میں یہ والی ڈاکٹرین کو یوز ضرور کیا ہے, مگر ہم کوئی عراق یا سیریا نہیں ہے اور انڈیا کوئی امریکہ نہیں ہے. تو اس لیے ایک تو یہ ضروری تھا. دوسرا یہ تھا کہ جو ڈیٹرنس تھیری ہے کہ یہ جو برابری کا ایک نظام چلتا ہے, اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایکشن کا ری ایکشن دینا پڑتا ہے, ورنہ ہمارا تو سارا, کیونکہ کنونشنل وارفیئر میں ہم انڈیا سے بہت پیچھے ہیں اور ہمارا ڈیفنس کا بجٹ کا بہت زیادہ $50 بلین کا آ چکا ہوا ہے. سو ہماری جو ہے نان کنونشنل کی آپشن جو ہے نا وہ ہم اوپن رکھتے ہیں, تو ہمیں ڈیٹرنس پہ بیسڈ ہے سارا, اور ڈیٹرنس پہ ہمیشہ ہوتا ہے. تو ڈیٹرنس کی ایک ہوتی ہے کہ جب ایکشن ہو تو آپ کو ری ایکشن دینا پڑتا ہے, ورنہ وہ سارے اس سے دشمن جو ہے انکریجڈ ہو جاتا ہے. فیوچر کے اندر اس کو یہ لگتا ہے کہ جناب یہ تو دب گئے ہیں تو یہ کیا جا سکتا ہے, اس لیے لازم ہوتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ اس کی جو لنکیج کی گئی تھی کشمیر کے ساتھ کہ پلوامہ میں ہوا, جو کہ ان کا لارجلی اپنی غلطیاں ہیں, اپنا انڈیجنس وہاں پہ موومنٹ ہے کشمیر کے اندر, ہمارا بھی کہنا اور ایون انڈیا کے اندر بھی لوگ مانتے ہیں. تو اس کا پلوامہ کا واقعے کا ری ایکشن انہوں نے پاکستان پہ نکالا ہے. اگر اس چیز کو الاؤ کیا جاتا تو فیوچر میں بھی ایک پریکٹس بن جاتی کہ کشمیر کے اندر کوئی بھی دھماکہ ہو جائے, کشمیر کے اندر کوئی بس جلا دی جائے یا کوئی ایکٹیویٹی ہو جائے, تو اس کا ری ایکشن انہوں نے پاکستان پہ نکالنے کی ایک روایت بن جانی تھی اگر اس روایت کو ایسے ہی جانے دیا جاتا. اور اس سے جو ہے ہمارے اوپر ملبہ ڈالنے کی, اور خاص طور پہ اس وقت کیونکہ ان کی الیکشن بھی چل رہا ہے تو پولیٹیکل اس کی سائیڈ بھی ہے, اور اس کا آلریڈی نظر آنا شروع ہو گیا تھا کہ فار ایگزامپل ان کے اس ہائپ کی وجہ سے بڑے بڑے سمجھدار لوگ جو یہاں کے بڑی امن کی آشا کے اندر آتے تھے, ہمارے دوست جو ہیں, تو دیکھ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ بھی اتنے پروپیگنڈا کے شکار ہو گئے ہیں اور اتنے زہر آلود گفتگو کر رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا. شیخر گفتہ بڑے ماڈریٹ سمجھے جاتے تھے, ان کا فار ایگزامپل آیا کہ جناب یہ جو ہے نا یہ پاکستان نے جو طریقہ بنا لیا ہے کہ لو کاسٹ وہ ہے کہ کشمیر پہ تھوڑا سا انویسٹ کریں اور ہمیں پوری فوج لگانی پڑتی ہے, یہ نہیں آئندہ کے لیے یہ جو ہائی کاسٹ آپریشن ہوگا ان کی طرف سے. پھر انڈیا کے ایک سرونگ جو ہیں ایئر وائس مارشل جو ہیں ارجن سبرامنیم, یہ سرونگ ایئر وائس مارشل ہیں, ان کا آرٹیکل اخبار میں, انڈین اخبار میں چھپا. انہوں نے کہا کہ یہ ہم ہمیشہ سے کہتے تھے کہ ایئر فورس ہی سلوشن ہے, کہ یہی طریقہ کار رہ گیا ہے کہ آپ آسان کام ہے سرجیکل سٹرائک کریں ایئر فورس کے ذریعے, اور ہم تو کارگل سے زمانے سے ہمیشہ سے ایئر فورس یہ کہہ رہی تھی کہ یہ کیا کریں. تو یہ آئندہ ثابت بھی ہو گیا ہے. اور ساتھ میں اس لیے بھی انہوں نے کہا یہ ضروری ہے کہ ہم سی پیک کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے ہیں, اور سی پیک چونکہ ناردرن ایریا سے گزرتا ہے تو ہمارے لیے پریسیڈنٹ ہے کہ اس کو روکنے کے لیے یہی ہے کہ اس کو ایئر فورس کو یوز کرنے کا. تو ایئر فورس یوز کرنے کا مزہ انہوں نے چکھ لیا. 24 گھنٹے کے اندر جو ہے یہ معاملات جو جس طریقے سے ہو گئے, ان کے 2 طیارے گر گئے ہیں, ایک طیارہ تو ان کی سائٹ پہ گرا ہے, ایک ہماری سائٹ پہ گزرا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ہمیں ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجسٹ کی تھنکنگ ہوتی ہے کہ ڈاکٹرن کھیلنا. اصل بات ہے امن اور پیس رہنا, اس کے لیے اسٹیٹسمین چاہیے ہوتا ہے. کہتے ہیں مقولہ ہے کہ جنگ کروانے کے لیے پولیٹیشین چاہیے ہوتا ہے, جنگ بچانے کے لیے اسٹیٹسمین چاہیے ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی یہاں پہ وہ والا ثبوت دینا ہے کہ یہ ساری چیزوں کو کرتے ہوئے, کیونکہ ہمارے داخلی مسائل بھی ہیں, ان کے بھی داخلی مسائل ہیں, پھر یہ ہے کہ انٹرنیشنل بھی دیکھنا پڑتا ہے. ہمیں فار ایگزامپل ہمارے کافی سارے دشمن ہیں جو کہ چاہیں گے کہ ہمیں ہمارا سر نیچا ہو. فار ایگزامپل امریکہ سے ہمیں کوئی فروٹفل, جب یہ اس واقعے کے بعد جو امریکہ سے بیان آیا وہ ہمارے حق میں نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ انڈیا کے اس کو فار ایگزامپل جو تھا
اس کو انہوں نے جو جب ہمارے اوپر حملہ ہوا تو انہوں نے کہا فالوئنگ انڈین، یہ جو ان کی پومپیو صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی، انہوں نے کہا فالوئنگ انڈین کاؤنٹر ٹیررزم ایکشن. تو جو ہمارے اوپر جو حملہ کیا تھا انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم ایکشن اس کو کہا، اور ہمیں ریسٹرینٹ کا کہا گیا. اب ریسٹرینٹ پہلے جو تھا ان کے فیور میں جاتا تھا، اب ریسٹرینٹ ہمارے فیور میں جاتا ہے کیونکہ ہم ایک تھوڑی سی بازی تھوڑی سی پلٹا دی ہے. سو دنیا میں موسٹلی کہی جائے تو اس لیے انٹرنیشنل دیکھتے ہوئے، اپنے لوکل حالات دیکھتے ہوئے، اقتصادی معاملات دیکھتے ہوئے ہمیں پھر بھی ابھی کرائسس از ناٹ اوور، اس لیے بڑے تحمل کے ساتھ ایسے ہی چلنا ہے. کلاسز صاحب، ثبوت تو پیس پیس اینڈ پیس. ہمارا پرائم منسٹر آف پاکستان تو یہی بات کرتا ہے، آج بھی جو انہوں نے اسپیچ کی اس میں بھی یہی بات کی. اگر ہمارے حق میں کسی ملک کا بیان نہیں آتا تو پھر یہ ناکامی کس کی ہے؟ یہ خیر اس کے لیے پورا پروگرام جو، اور میرا خیال عامر متین اور میں یہاں پہ شاید وہ 2 جرنلسٹ ہیں، کوئی ایک آدھ اور بھی ہمارے دوست ہوں، جو آج کا نہیں 4 سال کوئی 5 سال ہمیں ہونے والے ہیں شو کرتے ہوئے. میرا خیال ہے ہم نے ہمیشہ بیٹھ کے اپنے اندر جو ہمارے اندر پرابلم تھے، مسئلے تھے، ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہوئی ہے کہ ہمارے افغانستان کے ساتھ ریلیشن ٹھیک نہیں رہے، ہمارے ایران کے ساتھ نہیں رہے، انڈیا کے ساتھ نہیں، جو ہماری غلطیاں تھیں. میرا کہ ہم نے بڑی کھل کے باتیں کی ہیں کہ 15 سال ہم نے وار اینڈ ٹیرر بھی امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑی ہے، اور 15 سال بعد امریکہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو یہ ہماری فیلیئرز ہیں کچھ، ہم اس پہ بات کرتے بھی رہے ہیں، پھر بھی کرتے رہیں گے کہ ہماری ناکامیاں کہاں پہ تھی، کہاں پہ مسئلے تھے. اب ذرا ایشو تھوڑا سا جو ہے وہ ایک جیسے ہم نے کہا بڑا مشکل اس میں سچویشن میں کھڑے ہیں. عمران خان نے مشکل حالات میں بڑی اچھی تقریر کی ہے. ایون میں کہتا ہوں انہوں نے جنرل غفور صاحب نے، آصف غفور نے بڑی اچھی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. جیسے کل وہاں پہ ان کی پریس کانفرنس تھی انڈین فارن سیکریٹری کی، بڑی ان کی بھی انہوں نے مناسب ان الفاظ کا چناؤ رکھا تھا وہاں پہ، اور ایسکیلیشن کو ان کا خیال تھا، جیسے عامر نے بھی کہا نا کہ اب ہم چاہیں گے کہ ایسکیلیشن فردہ نہ بڑھے. کل وہ چاہ رہے تھے وہاں پہ انڈین سائڈ سے کہ پاکستان رسپانڈ نہ کرے. سو آج جو ان کی تقریر تھی بڑی ٹو دی پوائنٹ تھی. اور عمران خان کی ایک بات میں بڑا انتہائی وزن ہے، ہسٹوریکلی بھی وزن ہے اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ ایک دفعہ یہ جنگ ان کے ہاتھ سے نکل گئی، مودی صاحب کے ہاتھ سے نکل گئی، ان کے جرنیلوں کے ہاتھ میں آ گئی، عمران خان کے ہاتھ سے نکل گئی اور ان کے جرنیلوں کے ہاتھ میں آ گئی. تو بوتھ جو فورسز ہوتی ہیں نا، جرنلز، دے آر ٹرین ٹو فائٹ، ڈو اور ڈائی ہوتا ہے. ان کو وہاں پہ پھر یہ نہیں ہوتا، اپنے اپنے ایگوز کے مسائل ہیں. ہماری فوج پہ یہاں 22 کروڑ لوگوں کا دباؤ ہوگا کہ آپ نے ڈیلیور کرنا ہے، جان لڑانی ہے آپ نے. ان پہ 1.5 ارب کا ان پہ دباؤ ہوگا، 1.25 ارب ان کی جتنی بھی ان کی پاپولیشن ہے. سو پھر یہ دونوں ممالک جو ہے نا، نہ پھر عوام کی سننی ہے، نہ پھر انہوں نے اپنے سیاستدانوں کی سننی ہے، تو نہ وزیر اعظم اس میں آپ کا ریلیونٹ رہ جائے گا، نہ وہ رہ جائیں گے. الٹیمیٹلی 3 دفعہ ہوا ہے. ویسے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو بات عمران خان کہہ رہے ہیں اس کو پہلے ہی کیوں نہیں کیا لیا جاتا کہ رادر دین دونوں ملکوں کو بڑا نقصان اٹھے. مثلا 48 کی لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی جب کشمیر پہ 1948 میں، اس وقت لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے، جو میں بک پڑھا تھا فریڈم ایٹ مڈ نائٹ، انہوں نے کہا تھا نہرو کو آپ اس پہ جائیں، وہاں پہ UN میں جائیں اور اس کی سیز فائر کریں، جو ریفرنس میں نے پڑھا تھا. 65 کی جنگ ہوئی، اس میں رشینز انوالو ہوئے، تاشکند میں گئے یہ دونوں معاہدہ کرنے کے لیے. اس کے 71 کی وار ہوئی، 74 میں ہم نے جا کے شملہ میں ایکارڈ کیا. سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے 3 جنگوں کے بعد ایک اور جنگ لڑنی ہے اور 15 دن بعد 20 دن بعد ہمیں کوئی بیرونی ماسٹر چاہیے، وہ رشینز ہوں، وہ وہاں پہ شملہ میں ہم نے بیٹھنا ہو، امریکنز ہمیں کہیں، ہمیں برٹن کہے، ہمیں کچھ اور ممالک کہیں، تو کیا بہتر نہیں ہے جو آج عمران خان نے بات کی، آپ اس کو پک کریں تھریڈ کو. اینڈ فار اے چینج مطلب مودی صاحب جو ہیں ان کو وہ ہندوستان کے بادشاہ بنے ہیں، وزیر اعظم بنے ہیں کہ 1.25 ارب کے آپ کا ملک ہے. آپ نے الیکشن ہمیشہ جو ہماری یہاں شکایت رہتی ہے، آپ پاکستان کی دشمنی پہ لڑتے ہیں کہ ہم سبق سکھائیں گے یا ٹھیک کر دیں گے، بلا بلا جو بھی ہے سارا. ایک الیکشن آپ پاکستان کے ساتھ پیس پہ کیوں نہیں لڑ لیتے، جسٹ فار اے چینج. نواز شریف نے 3 دفعہ الیکشن لڑا، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں، وہ کہہ کے لڑا، اور نواز شریف نے الیکشن جیتا ہے پاکستان میں. آپ ایک دفعہ تو قربانی دے دیں، ہار جائیں گے نا دنیا میں سارا، مطلب ساری عمر تو جہاں قیامت تک تو کسی بندے نے نہیں رہنا نا، پہ نہیں رہنا. آپ کی طبعی عمر تو ہر بندے کی ہوتی ہے. واجپئی صاحب ایک بڑے آدمی تھے، آج ہمیں تھوڑی سی مطلب ان کی آپ کہہ سکتے ہیں کمی محسوس پورے یہاں پہ خطے کو ہو رہی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ آج اس خطے میں کوئی ایک بڑا آدمی نہیں ہے. یا گاندھی صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ گاندھی صاحب تھے اگین جن کی بڑی وائس تھی جو آگے بڑے صغیر کو امپیکٹ کر سکتی تھی، قائد اعظم کی تھی، یا ہم سمجھتے ہیں اب اس کے بعد واجپئی صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پاورفل وائس تھی. اب وہ لوگ رہ نہیں گئے. اب پورے خطے میں کوئی ایک ایسا بندہ نہیں ہے جو کھڑا ہو کے کوئی بات کرے جس پہ انڈیا اور پاکستان جو ہے نا اس پہ ایگری کر جائیں. اور وہ کہتے ہیں کال اے ہالٹ، کہ کوئی بندہ کہہ جائے بس کریں بھی کافی ہو گیا.
اب دونوں ملکوں میں اس طرح کا کوئی بندہ نہیں ہے. سو یہ جو بات آج عمران خان کہہ رہے ہیں یہ بڑی ان کے لیے اہم بات ہے اگر پک کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہوتا جنگ جیت کے بھی آپ الیکشن جیت جائیں. میں 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں ہسٹوریکل فیکٹ کے لیے. یا چرچل 6 سال جنگ لڑی انہوں نے برٹن کی, 6 سال, ورلڈ وار سیکنڈ, الیکشن ہوئے اور چرچل الیکشن ہار گیا. ریزن انہوں نے کہا جناب کہ ٹھیک ہے جنگ آپ نے جیتی ہے, جنگ کے لیے ہمیں اور وزیر اعظم چاہیے تھا, کافی ہماری تباہی ہو گئی, پورے کا پورا لندن, UK, برطانیہ بالکل تباہ کر کے رکھ دیا تھا, جرمنز ان کو تیار ہوں, اب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں, آپ ذرا تھوڑا سا اب ریسٹ کریں, آپ کی ڈی بریفنگ ہو جائے. اور 4 سال بعد اس کو دوبارہ الیکشن جتوایا جب اس موڈ سے نکل گئے تھے, اس کے جنگ کے موڈ سے. یہ بہت بڑی ایگزامپل ہے. ضروری نہیں ہے کہ مودی صاحب نے اگر جنگ کر لی تو اس کے بعد انڈین ووٹر جو وہ کہے گا جی آپ نے بڑا اچھا کیا کہ وہاں بھی تباہی آپ نے پھیلائی, انہوں نے ہمیں تباہ کیا, ہم نے ان کو کر دیا. ضروری نہیں ہے. دوسری چارلس ڈگال کی بنتی ہے, انہوں نے بھی وہاں برٹن میں بیٹھ کے جنگ لڑی تھی اور جیتی تھی فرانس کے لیے. وہ بھی جب آگے فرانس کو رول کرنے لگے تھے کچھ عرصے بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا کہ ان حالات میں تو یہ پرفارم نہیں کر سکتا. 10 سال بعد دوبارہ الیکشن جیت کے واپس آئے تھے, میرے سے یہ اس میں آئے تھے 58 وغیرہ میں آ کے دوبارہ. سو یہ ضروری نہیں ہے کہ جنگیں جیت کے آپ الیکشن بھی یہاں پہ آ کے جیت سکیں. ابھی جو عمران خان بات کہہ رہے ہیں, اگین میں کیوں رپیٹ کروں, اہم بات ہے, ابھی کیجولٹیز نہیں ہوئی عامر صاحب دونوں سائڈ سے. ابھی ایریل ہوا ہے, کل انہوں نے کیا, آج ہم نے کر لیا, ابھی کوئی بڑے پیمانے پہ کوئی کچھ نہیں ہوا. اگر خدا نہ خواستہ ان کی سائڈ سے پھر کوئی ایسکیلیشن ہوتی ہے, یہاں پہ اگر باڈیز اگر ملتی ہیں کوئی, یہاں پہ اگر کیجولٹیز ہوتی ہیں, سیکنڈز کے اندر یہ فیصلے ہونے ہوتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ہمارے فیور میں نہ آتا رزلٹ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, یہ امیجن کرتے وقت یہ بندہ انسان دہل جاتا ہے. سو یہ اب آپ کے ہاتھوں, یا تو اپنی ایگو کا شکار ہو جائے, ہندوستان اپنی ایگو کا شکار ہو جائے, ہم اپنی ایگوز کا شکار ہو جائیں کیونکہ انہوں نے اٹیک کیا, ہم نے کرنا ہے, وہ کہیں گے کہ جناب انہوں نے کیا تو ہم نے رسپانڈ کر, دین دیئر از نو اینڈ. پھر آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا, پھر آپ دونوں یہی کام کرتے رہیں گے. ابھی میں کہوں گا کہ ابھی یہ ٹائم ہے, مومنٹ ہے آپ کے پاس کہ آپ نے کل کر لیا, آج انہوں نے کر لیا, تو 1-1 ہو گئے, برابر ہو گئے, سکور برابر ہو گئے. دونوں ملکوں کی میرا خیال اسی میں عزت رہے گی. انہوں نے کل آگے جشن منا لیا تھا 1.25 ارب نے, آج ماشاءاللہ 22 کروڑ نے منا لے کہ با جی بلے بلے جی. انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کے اپنے طیارے بھیج دیے تھے, ہم نے کہا جی ہم نے آپ کے بھیج دیے. سو یہ اگر باڈیز دونوں سائڈ سے آ گئیں, وہ پاکستان کی سائڈ سے اگر یہاں پہ حملے ہوئے, کچھ آگے ہمارے فوجی شہید ہوئے یا ہمارے کچھ سویلینز اس میں ہوئے, تو پھر میرا خیال عمران خان ٹھیک کہہ رہے, بات ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی, پھر یہ نہیں کر سکیں گے. سیم اگر وہاں پہ ہوا کوئی, اگر ریٹیلیشن میں پاکستان نے کیا, وہاں پہ ان کے فوجی اگر اس میں اگر ان کی کیجولٹیز ہوتی ہیں, سویلین کی ہوتی ہیں, تو مودی صاحب کے ہاتھ سے بھی بات وہاں سے نکل جائے گی. ایک اور چیز میرا خیال میں پرپوز اس میں کرنے میں ہمیں اس کو حرج نہیں ہے کچھ, کیونکہ کل بھی ہم نے کچھ پرپوز کی تھیں چیزیں 1-2, اینڈ وی آر گلیڈ کہ دونوں ملکوں کا میڈیا یا ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ تھوڑی سی کوئی لائن آف سینٹی پکڑیں. 1-2 پرپوزلز ہیں وہ واپس ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور اس یہ جو جنگی ماحول بن گیا ہوا ہے, اس کے ماحول کو کم کرنے کے لیے, مثبت کردار ادا کرنے کے لیے مزید کون سے ایسے آپشنز ہیں جو زیر غور لائے جا سکتے ہیں. چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کچھ پرپوزلز ہیں جو کہ کلاس صاحب نے دینے, وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, مگر اس سے پہلے اس ماحول کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے میڈیا کو بھی اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہوگا. پاکستانی میڈیا نے تو پیس جرنلزم کیا ہے, بھارتی میڈیا کب ہوش کے ناخن لے گا عامر صاحب؟ بھارتی میڈیا جو نہیں ہوش کے ناخن لے رہا, تو اس کی وجہ سے وہ پھنسے ہوئے بھی ہیں. کہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس میں بلیک اینڈ وائٹ بائنری میں پھنس جائیں کہ کالا ہے یا سفید ہے, تو پھر یہ ہے کہ ان کی لیڈرشپ کے ملٹری اور سول ملٹری لیڈرشپ ہوتی ہے اس کے ہاتھ آپ باندھ دیتے ہیں کہ آپ نے سنگولر نیریٹو, ایک یک زبان بیانیاں بنا دیتے ہیں کہ جی ایک ہی راستہ ہے اور وہ بدلے کا راستہ ہے اور جنگ کا راستہ ہے, اور اتنی زیادہ ہائپ ہو جاتی ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور خاص طور پہ جب الیکشن سر پہ ہوتے ہیں وہ بھی مجبور ہو رہی ہوتی ہے کہ لوگوں کی تشفی کرنی ہے, کہ لوگوں کو اتنی زیادہ امیدیں دلا دی گئی ہیں. ایسے موقع پہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ تھی آج ڈی جی صاحب کی یہ والی بات کہ ابھی جنگ ہوئی نہیں ہے, تو جنگ کے اندر آف کورس جب جنگ ڈکلیئر ہو جاتی ہے پھر پروپیگنڈے کی ضرورت ہوتی ہے فوجوں کے, قوم کے مورال کے لیے. آپ کو پھر بائسڈ رپورٹنگ ہوتی ہے, پھر جرنلزم نہیں رہ جاتا, پھر پروپیگنڈا آ جاتا ہے, اور وہ ضرورت ہوتی ہے قانوناً بھی اخلاقاً بھی, وہ پھر اس کی ضرورت بن جاتی ہے. تو انہوں نے بھی یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ ابھی خدا نہ خواستہ ابھی جنگ نہیں ہوئی ہے, جنگ سے پہلے جنگ کا ماحول نہیں بنا دینا چاہیے. ٹھیک ہے, لوگ سمجھتے ہیں یہاں پہ ایک مقابلہ لگ جاتا ہے کہ جی کس نے زیادہ ترانے دکھائے, ابھی نہیں, ابھی ریسٹرینٹ.
اور خاص طور پہ اگر ڈی جی آئی ایس پی آر وردی والے لوگ ریسٹرینٹ کہہ رہے ہیں تو جو بغیر وردی والے ہیں ان سے آگے جانے کی کوشش نہ کریں. ان کی وہ جو کہتے ہیں ریڈ مائی لپس, وہ بھی یہ نہیں کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ان سے ان کے بھی ہاتھ بن جاتے ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ کے اور ملٹری لیڈرشپ کے. ابھی ان کے پاس ساری آپشنز ہیں کیونکہ ہم بڑے, یہ ہماری کمزوری نہیں ہے, یہ ہماری اسٹرینگتھ ہے کہ اگر ہمارے ہاں ہر قسم کا بیانیہ موجود ہے. یہاں کچھ ہاکس ہیں, کچھ ڈوز ہیں, کچھ کالا سفید دیکھتے ہیں. کافی سارا لوگ جو ہوتے ہیں زیادہ تر گرے میں ہوتی ہیں. وہ سلیٹی رنگ جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اس کے اندر ہر قسم کا بیانیہ آیا ہوتا ہے. تو اس سے کم از کم لیڈرشپ کو بھی یہ آپشنز ملتی ہیں کہ ان میں سے جون سا مرضی چوز کر لیں. اور ہمارے جیسے ملکوں لیے خاص طور پہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں اپنی لمیٹیشنز کا بھی, عقل مند لوگ, عقل مند قومیں وہ ہوتی ہیں جن کو اپنی لمیٹیشنز کا پتہ ہوتا ہے. ہماری لمیٹیشنز ہیں, فار ایگزامپل ہماری بین الاقوامی لمیٹیشنز ہیں کہ ہمیں جو ہے جس طرح امریکہ سے فیوریبل جو بیان آیا ہے پومپیو صاحب کا وہ انڈیا کے لیے ہے. چائنا ہمارا سب سے اچھا دوست ہے مگر انہوں نے بھی ریسٹرینٹ کا, کل بھی انہوں نے ریسٹرینٹ کا کہا تھا کیونکہ ان کی انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہے. آج بھی انہوں نے ریسٹرینٹ کا کہا ہے. آج کیونکہ ریسٹرینٹ جس طرح ہم نے کہا ہمیں سوٹ کرتا ہے اب کیونکہ ہم نے تھوڑا سا ایک ایج لے لیا ہے ان کے اوپر. اس طرح ہی مڈل ایسٹ میں جو تمام لوگ ہیں, جو انڈیا کا جو ایشو آ گیا ہے کہ سشما سوراج جو ہے OIC کی اس کے اندر اسپیشل گیسٹ کے طور پہ جا رہی ہیں, وہ ہم کوئی اتنی عقل مندی نہیں کریں گے کہ اپنے tمام الائیز کو اس مشکل میں ڈال دیں کہ وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں چوز کریں. یہ نہیں کیا جا سکتا. زیادہ زیادہ اپنی پروٹیسٹ آپ لانچ کرتے ہیں کہ جناب بائیکاٹ آپ کر سکتے ہیں, اپنی پروٹیسٹ لانچ کر دیتے ہیں, مگر عقل مندی کا تقاضا نہیں ہوتا کہ سعودی عربیہ اور UAE اور قطر جن کے انڈیا سے بہرحال بہت زیادہ تعلقات ہیں انہیں یہ کہہ دینا کہ چوز کریں ہمارے اور ان کے درمیان میں. یہ اسٹیٹس کی جو ریال پالیٹکس ہوتی ہے وہ اس طرح کام نہیں کرتی ہے. ہماری لمیٹیشن اکنامک لمیٹیشن ہے. ہماری اس وقت اکنامک کی سچویشن اتنی بہت اعلیٰ نہیں ہے کہ ہم مہینوں تک کے ریزروز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ گیا. ہمیں اقتصادی طور پہ ہماری ایشوز ہیں. پھر ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں ہماری جو تمام جنگی اسٹریٹجی ہے وہ نان کنونشنل کی طرح. کنونشنل کے اندر پہلے انڈیا کا اور ہمارا صرف جو ہے 60 سال تک $2 بلین کا فرق ہوتا تھا, اس سے زیادہ نہیں ہوتا. اب وہ $50 بلین کا ڈیفنس کا بجٹ کا فرق آ گیا ہوا ہے. سو کنونشنل میں وہ ہمارے سے ڈبل سے زیادہ جا چکے ہیں. سو جو ہی ہم یہ جنگ کی طرف راغب ہوتے ہیں یا یہ سلسلہ آگے چلتا ہے تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم نان کنونشنل سے مراد ہے نیوکلیئر کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس چوائسز نہیں رہتی ہیں. انڈیا کے پاس ساری رینج آف چوائسز ہے. وہ چاہیں گے کہ کنونشنل بھی لمبا کریں, ہمارے پاس چوائسز نہیں رہتی. تو ہمارے لیے یہ بڑا عام آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ خطرناک کھیل ہے. یہ موقع نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر آپ چھاتی ٹھونکی جائے اور کہیں جی ہم نے جیت گیا. ٹھیک ہے, ہم وی آر ویری پراؤڈ آف آر آرمی, وی آر ویری پراؤڈ آف آر ایئر فورس, مگر ہمیں تحمل کے ساتھ چلنا یہ ہماری کمزوری نہیں ہے, یہ ہماری اسٹرینگتھ ہے. صحیح ہے. آپ نے کچھ پروپوزلز کلاس سب سجیسٹ عمر صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ ہر وہ کرائسس جو ہوتا ہے نا کچھ اپرچونٹیز بھی لاتا ہے. اگر ہم اس میں جیسے آپ نے کہا کہ اسٹیٹس مین کوئی ہونے چاہیے, سیاستدان تو پوری دنیا میں پائے جاتے ہوتے. کرائسس کو میں سے نکلنا جو ہوتا ہے وہ اصل خوبی آپ کی ہوتی ہے. 2-4 باتیں کی جا سکتی ہیں. ایک مودی صاحب کے لیے کی جا سکتی ہے, وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ مودی صاحب کے جو آئیڈیل ہیں آج کل وہاں BJP نے جو وہاں پہ ہم نے پچھلے کچھ عرصے سے دیکھا ہے, نہرو ڈائنسٹی کو پیچھے کرنے کے لیے انہوں نے سردار پٹیل صاحب کو جو ہے نا انہوں نے ان کو پروموٹ کیا. دونوں برابر کے ان کو سمجھے جاتے ہیں, پٹیل صاحب اور نہرو صاحب جو ہیں ان کے پارٹیشن کے, ان کے آزادی کے ان کے ہیرو سمجھے جاتے ہیں. اب یا تو کلو وہ لیں, ابھی انہوں نے بہت بڑا ایک وہاں پہ انہوں نے ان کا اسٹیچو بھی کھڑا کیا ہے وہاں پہ, اور جو انہوں نے پٹیل صاحب کو بڑا دکھانے کا, پروڈیوسر صاحب اگر اس کی پکچر دکھائیں انڈیا میں. اب سردار ان کی پٹیل صاحب کی جو فلاسفی تھی, اب سوال یہ ہے کہ صرف آپ نے وہاں پہ نہرو یہ ڈائنسٹی کو پیچھے کرنے کے لیے اگر آپ نے سردار پٹیل صاحب کا ان کا قد اونچا کرنا ہے جو کہ ہسٹوریکلی بنتا ہے ان کے لیے, انڈینز کے لیے میں کہہ رہا ہوں, تو سوال یہ کہ ان کی فلاسفی یا ان کا جو پوائنٹ آف ویو کشمیر پہ تھا اس کو فالو نہیں کیا جا سکتا؟ کیا انڈینز کو نہیں پتا کہ ان کے درمیان پرائم منسٹر نہرو اور سردار پٹیل کے درمیان سب سے بڑا بگ ڈفرنس کیا تھا؟ کہ نہرو صاحب جو تھے وہ کشمیر پہ اپنا کلیم رکھتے تھے جس کی وجہ سے ساری کنٹروورسی بعد میں جنریٹ بھی ہوئی, وہ ایک لمبی کہانی ہے. تو سردار پٹیل تو اس حق میں تھے کہ آپ جو کشمیر جو ہے یہ پاکستان کو دے دیا جائے. یہ ہسٹوریکلی طور پر یہ پروو ہو چکا ہے. میں اس کا پھر ریفرنس ہے تو فریڈم ایٹ یہ مڈ نائٹ کا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو باقاعدہ بھیجا گیا تھا کشمیر کہ آپ جائیں اور راجہ صاحب کو سمجھائیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں.
اب سوال یہ ہے کہ وہاں پہ سردار پٹیل صاحب کی یہ فلاسفی تھی پالیٹیشین کے وقت کہ آپ کشمیر جو ہے اس کو اسٹریٹجکلی لوکیشن وائز وٹ ایور یہ پاکستان کے ساتھ زیادہ قریب لگتا ہے، تو تھوڑا سا اس کو بھی بیٹھ کے ریویو کر لیا جائے کہ سردار پٹیل کی کیا اس پالیسی کو آپ بیٹھ کے آگے اس پہ چل سکتے ہیں۔ ایک ماڈل وہ بھی تھا، ایک ماڈل یہ ہے جو وہاں پہ جنرل مشرف اور واجپئی صاحب کے درمیان لاہور کا ڈکلریشن ہو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کہاں سے آپ ان چیزوں کو دوبارہ سٹارٹ کر سکتے ہیں، پیس پروسیس ہو سکتے ہیں، نئے اس میں سے موقع نکل سکتے ہیں۔ اس کے بعد منموہن سنگھ اور جنرل مشرف کے درمیان بھی بہت سارے اس میں چیزیں ہوئی ہیں۔ آپ دوبارہ اسی مسئلے کو اس میں بیٹھ کے جو فارمولہ تھا ہمیں بتایا گیا تھا کہ مشرف صاحب کا جو پاکستان آرمی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، وہاں منموہن سنگھ صاحب کا جو وہاں پہ آگے انڈین گورنمنٹ کو کر رہے تھے، تو کیا وہ فارمولہ ہمیں بتایا جاتا ہے ورکبل بھی تھا، ڈویبل بھی تھا، اس فارمولے کو ریوائیو نہیں کیا جا سکتا؟ کشمیر پہ کوئی مشترکہ قسم کی کوئی اپروچ نہیں اپنائی جا سکتی؟ کوئی کامن ڈیفنس کے طور پر دونوں ملک اس کا نہیں لے سکتے، جہاں پہ کہہ سکتے انڈین کرنسی بھی ہو، پاکستانی کرنسی بھی چلے، آنا جانا آپ ذرا فری کر دیں تاکہ لوگ آ جا سکیں، دونوں ملکوں کو یہ احساس ہو کہ جناب وہ کہیں ہمارا کشمیر ہے، آپ کے ہمارا کشمیر ہے۔ یہ ون ون سچویشن بن سکتی ہے اگر دونوں کی نیتیں صاف ہو، دونوں نے آگے جا کے لوگوں کو لے کے چلنا ہو۔ اگر ہم نے اس لیے کشمیر کو لائیو رکھنا ہے کہ ہمیں ایک پاورفل اینیمی چاہیے، ہمارا ڈیفنس بجٹ رہے، ہمارے پاس فورسز رہیں، اور ہم نے اس میں سیریس نہیں ہے، دیٹس اندر سٹوری۔ انڈیا کو بھی یہی فیل ہو کہ نہیں کشمیر کا مسئلہ ہم نے لائیو رکھنا ہے، وہاں پہ ملیٹنسی ہم نے آ کے کراش اپنے جس کو ملیٹنسی سمجھتے ہیں، لوگ مارنے ہیں، بچے مارنے ہیں، تو جب تک کشمیر میں وہاں پہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی، جیسے بک آئی تھی اسپائی کرونیکل ساریز کی، آپ کو یاد ہوگا دولت کی، اس میں آپ ان کو ذرا پڑھیں تو صحیح، جو پاکستان میں صحیح طریقے سے اس کو نہیں پڑھا گیا، ایون انڈیا نے، وہ آج سے 1 سال پہلے یہ پیٹ رہے تھے وہاں پہ ان کے ایکس را چیف جو تھے کہ کشمیر آپ کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ انہوں نے تجاویز دی تھی ان کو، ہمارے دورانی صاحب کو، کہ آپ ان کے دوغل صاحب جو ہیں ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، ان کو پاکستان انوائٹ کریں، ان کی ملاقات کروائیں وہاں سے۔ ابھی بھی ان کا جو بیان آیا ہے کہ آپ جو ہے پاکستان کے اوپر سارا ڈال کے کشمیر کے اندر جو اپنی کوتاہیاں ہندوستان کی اس کو کور اپ نہ کریں، وہ نہ کریں۔ آپ کو لوگ اپنے آپ کے لوگ جنہوں نے آ کے واجپئی ایئرس پہ بک لکھی ہے، انہوں نے باقاعدہ کہ آپ کی انہوں کشمیر پالیسی پہ تنقید کی ہے، انہوں نے جو وہ ایکس را چیف تھے، بلکہ طریقے بتائے ہیں کہ پاکستان انڈیا کیسے آگے جا سکتے ہیں۔ آپ دونوں نے حل نہیں کرنا، اور کشمیریوں نے ایسے ہی مرتے رہنا ہے، ایسے ہی جنگ کا لقمہ بننا ہے، انہوں نے وہاں پہ کیجولٹیز ہونی ہیں، آپ نے ان کو کراش کرنا ہے، انہوں نے ریٹیلیٹ کرنا ہے، آپ نے الزام پاکستان پہ لگانا ہے یا پاکستان کی طرف سے ان کو سپورٹ جانی ہے، تو پھر تو دیر از نو اینڈ۔ یہ تو ان کے لیے ہے اگر اس کو سمجھیں کہ پیس آپ دے سکتے ہیں، ایک دن سب نے مرنا ہے، کوئی مرنے سے پہلے آج بھی واجپئی صاحب کا پاکستان میں بے پناہ احترام کیا جاتا ہے کہ تمام تر اس کے باوجود، مشکل کے باوجود 3 دفعہ انڈیا نے ریسٹرینٹ کیا، جو میں نے کل بھی بات کی تھی۔ عزت ہے ان کی واجپئی صاحب کی، ہمارے میں فوجی حلقہ میں بھی ہے، سیاسی میں بھی ہے، ہماری عوام میں بھی ہے، اس طرح کا بندہ نہیں ہے۔ مودی صاحب بھی یہ روٹ لے سکتے ہیں۔ لاسٹلی کچھ عمران خان صاحب کے لیے، وہ بڑی، ہم اپنے بھی ان کو پرائم منسٹر صاحب کو کہتے ہیں کہ یہ بھی 2-4 میرا خیال انیوژول سٹیپس لے سکتے ہیں۔ عامر صاحب جب یہ آپ کو یاد ہے یہ گئے تھے وہاں پہ، یہ دلی گئے تھے 3 سال پہلے میرا خیال، عمران خان گئے تھے وہاں پہ دلی، ان کی ایک ملاقات کروائی گئی تھی مودی صاحب سے عمران خان کی۔ وہ ملاقات کروائی تھی 2 لوگوں نے، جو یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا، تھوڑا سا میں نے اس کو پوچھا ہے۔ پاکستان کی طرف سے اسحاق حقانی صاحب تھے، جو سابق آپ کو منسٹر تھے اور پی ٹی آئی کے تھے، اور وہاں سے جو تھے وہ جو پاکستان میں انڈین ہائی کمشنر تھے، ان کا نام تھا ٹی سی راگھون صاحب، یہاں ہائی کمشنر بھی رہے، بڑے اچھے بندے وہ سب، ہی واز ویری فرینڈلی ود پاکستانی آر سی راگھون۔ کتاب بھی لکھی ہے ریسنٹلی انہوں نے 3 کتابیں، بیرم خان پہ بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے، یا نیکسٹ ڈور انہوں نے نیبر کے نام سے لکھی ہے۔ تو وہ ٹی سی راگھون صاحب یہاں پہ ہائی کمشنر تھے، انہوں نے کوارڈینیٹ کر کے عمران خان کی ملاقات کروائی سی، ان سے کروائی سی نریندر مودی صاحب سے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ دوبارہ کوئی اسی طرح کی موو جو ہے یہ بیٹھ کے کریں، اور رادر دین کہ اتنے ڈپلومیٹک آپ درمیان میں وہ لائیں، یہ چینلز لائیں؟ مطلب کوئی پرائم منسٹر ایگو نا کا مسئلہ نہیں ہے، عمران خان صاحب ان کو یہ فون اٹھا کے کر سکتے ہیں، مودی صاحب کر سکتے ہیں۔ پہلے بھی تو رابطہ ہوا ہے جب عمران خان وزیر اعظم بنے، انہوں نے فون کیا ان کو مبارکباد دینے کے لیے دوسرے کے لیے، کہ آپ اس موقع کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب اور ان کو ڈائریکٹ رابطہ کرنا چاہیے، مودی صاحب کو اور عمران خان کو، کوئی تھرڈ پارٹی کے، اور سم ٹائم کوئی ایکسٹرا آرڈنری جسچر بھی دینے کے لیے ایک ہائی مارل گراؤنڈ ہم لے سکتے ہیں۔ بڑا اچھا ٹریٹمنٹ دیا ہماری آرمی نے، آج بڑی خوشی ہوئی ہمیں اور پوری دنیا میں اپریشیٹ کیا گیا۔ ایئر فورس کے افسر
کو جو طریقے سے ٹریٹ کیا گیا ہے, that's how it should be. ہاں بڑا میں ہمیں فخر ہوا ہے, اپنے فورسز پہ ہوا ہے, ہمیں اپنی ملک پہ بھی ہوا ہے کہ آپ نے سویلائزڈ ایک اچھا ان کے ساتھ سلوک رکھا اور اسی طریقے سے ان کو ہم ویڈیو دکھا نہیں رہے ہیں, ورنہ مابس کے حوالے جو ہے نا کئی دفعہ لوگ انکنٹرولڈ ہو جاتا ہے. ان کو جس طریقے سے چھڑوایا گیا ہے انہوں نے خود بھی اس کا ذکر کیا, ہم بھی دکھا نہیں رہے ہیں کہ لوگوں کو ایسے موقعوں پہ پرووک نہیں کرنا چاہیے, فیملی ہرٹ نہ ہو. تو وہ موب کے قابو نرغے میں آ گئے تھے, ان کو جس طریقے سے پاکستان آرمی کے افسران نے چھڑایا ہے وہ بڑا قابل ستائش ہے. سو وہ بڑا ایک آگے فردر نیکسٹ لیول ذرا آ کے کرنا چاہیے. عمران خان نے آج بڑا ہائی مارل گراؤنڈ لیے ہیں, ہم نے لیے ہیں, آج ایک فردر ہائی مارل گراؤنڈ لیے جا سکتے ہیں کہ آپ ان سے بات کریں. ایک ملاقات میرا خیال مودی صاحب کی عمران خان کی ڈائریکٹ ہونی چاہیے ایز اے جسچر کے طور پر. عمران خان جو انڈین آج یہ پائلٹ ہم نے ان کا ہماری اس میں ہے, آپ ان کے حوالے کریں کہ جناب آپ نے آئے تھے, یہ آپ اپنا بندہ لیں, آپ اس کو ایز اے گڈ ول جسچر کے طور پر لیں. لیٹس اگر سیٹ ٹوگیدر آن اے ٹیبل, آپ کو کیا شکایات ہیں ہم دور کرنے کو تیار ہیں, کشمیر پہ کیا مسائل ہیں بیٹھ کے ان کو کوئی نہ کوئی اس کا ڈوبل ورکبل ہم سلوشن کر سکتے ہیں. یہ موقع ہے, یہ ان کا مودی صاحب کے پاس بھی ہے, عمران خان صاحب کے پاس بھی ہے. ایون ہماری اسلامک ٹریڈیشن بھی کہتی ہیں کہ جب وہاں پہ اس کے بعد پہلی جنگ کے بعد انہوں نے آ کے, آپ کو یاد ہوگا مکہ کے انہوں نے پرزنر لیے تھے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی جو کنڈیشنالٹیز رکھی تھیں انہوں پرزنر کو ریلیز کرنے کی, 2-3 ہی تھیں عامر صاحب, آپ کو پتہ ہے سارا. پہلی یہ تھی رینسم دے دیں ان کو لے لیں, یا جو ان میں سے پڑھے لکھے ہیں وہ ہمارے لوگوں کو پڑھا دیں ہم ان کو چھوڑ دیں گے, یا انہوں نے ان کو غلام کے طور پر لوگوں کو دیا لیکن ود دا انسٹرکشن کہ ان کے ساتھ سلوک آپ نے اچھا کرنا ہے. سو عمران خان یہ کام کر سکتے ہیں ایز اے گڈ ول, اس کو جسچر کے طور پر جو انڈین پائلٹ ہمارے پاس ہے آپ ان کو واپس کر سکتے ہیں. یہ ایک اتنا بڑا ہائی مارل میرا خیال اسٹیپ ہوگا جو تمام ایسکیلیشن اس وقت ہوئی ہے ایڈ بھی کرنا چاہوں گا, یہ ختم بھی ہو سکتی ہے. اور انڈین وہاں پبلک کا اور میڈیا کا ایک پریشر اپنی حکومت میں بھی آ سکتا ہے کہ ہم نے تو بندے بھیجے تھے وہاں پہ ان کو مارنے کے لیے, انہوں نے زندہ واپس بھیج دیے. سو بعض دفعہ ہائی مارل گراؤنڈ جو ہیں اسٹیٹس کے لیے بھی, وہاں کے یہ لوگوں کے لیے بھی, اور میرا خیال وزیر اعظم عمران خان کے لیے بھی. آج کی ان کی ایک اس کے بعد تقریر کے بعد آج انڈیا میں میرا خیال عمران خان کا جو پاپولیرٹی ان کا گریف ہے بہت اوپر گیا ہے. ایک بریک کے جناب چلے جاتے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو موجودہ جو ماحول ہے اسی کے تناظر میں آپ کو ماضی کی طرف لے جائیں گے, 1965 کی جنگ کی طرف, جب بھارتی ایئر فورس کے پائلٹ کو گرفتار کیا گیا تھا. اس وقت کے فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب تھے, انہوں نے ان کے والد کو کیا آفر دی تھی, کیا ریٹرن میں رپلائی آیا تھا, وہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے, وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کی ایسی کون سی خرابیاں باقی ہیں پاکستان ہو یا پھر بھارت جن کے خلاف لڑنے کی جنگ کرنے کی اشد ضرورت ہے. ایک چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہیے. کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کچھ پرپوزلز آپ نے کلاس آپ سجیسٹ کیے تھے, مگر بھارتی میڈیا کی طرف سے اگر دیکھا جائے یا بھارتی وزیر خارجہ کو دیکھا جائے, انہوں نے بھی اب یہی کہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے, تحمل کے ساتھ چاہتے ہیں کہ مزید خطے میں کشیدگی نہیں بڑھنی چاہیے. وہ بھی اب ریڈی ہو چکے ہیں. بہت سارا کچھ ایٹ سٹیک پہ, اور جیسے میں نے یہ ابھی ہم نے پرپوزل شیئر کی ہے, اور بڑا اس کا میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ اسٹیپ لینا چاہیے. بولڈ انہوں نے خطرات پہلے بھی لیے ہیں, انہیں بغیر کسی دباؤ پریشر میں آنے کے لیے. اور پرٹیکولرلی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو آج وہاں جنرل غفور صاحب نے انہوں نے پریس ٹاک کی ہے, بڑی انتہائی میں ریزنیبل اور بڑی اچھی ٹاک کی. ہمارا جو کنڈکٹر ہے بڑا, ہماری آرمی کا, ہمارے میرا کلیمانال حکومت کا, ہماری فورسز کا ایک بڑا زبردست رہا ہے. ہم نے آج بہت زیادہ ہائی مارل گراؤنڈ ہم نے اچیو کیے ہیں. سو فردر ایک ایکسٹرا مائل جا کے میرا خیال عمران خان صاحب کو یہ کرنا چاہیے کہ جو میں نے اس کی 2-4 میں نے اسلامک بھی اس کی بتائی ہیں, اسلامک کے علاوہ اور میں ہیومنٹیرین بھی بتا رہے ہیں. 1971 کے بعد جب ہمارے وہاں پہ پریزنرز تھے وہاں پہ, تو انہوں نے جو وہ کتابیں ہم نے ساری وہ پڑھی ہوئی ہیں, انہوں نے بڑا اچھا سلوک کیا تھا ہمارے ان فوجی بھائیوں کے ساتھ. اس زمانے میں مجھے یاد ہے بچپن میں فوجی بھائیوں کی فرمائش آتی تھی کہ وہ خط ان کے وہ آتے تھے, پھر وہ ہم یہاں سے ان کی فرمائش کے گانے لگاتے تھے ریڈیو پاکستان کو. سو سب کی اچھی ایک اس کے اندر اچھا ریکارڈ ہے ایک دوسرے کے پریزنرز کو ٹریٹ کرنے کا, اس کو برقرار رہنا چاہیے. اس لیے میری یہ ہے کہ ان کو کال کریں مودی صاحب کو, عمران خان صاحب وہ نہیں بھی ملنا چاہتے, یہ ان کو یہاں سے ان کو کریں, ایک واگا بارڈر پہ سرمنی کریں یا وٹ ایور جو ڈپلومیٹک ان کے ہیں عزت سے ان کے حوالے کریں. ہائی مارل گراؤنڈ لینے میں جو ہماری اسلامک سنت بھی بنتی ہے, ہماری میرا خیال ہے ایک اوور آل اس کا نیشنل کریکٹر بھی بنے گا, اور دنیا بھر میں اس کو بہت زیادہ یہ سراہا بھی جائے گا. آج کی تقریر بہت اعلیٰ تقریر تھی, اور جنرل صاحب کی بھی ان کی پریس کانفرنس تھی, اگین مطلب انہوں نے ان کو چیزوں کو روکا ہے. لاسٹلی میں بتاؤں کہ بعض لوگ انریبل کیسے ہوتے ہیں عامر صاحب. ہمارے سامنے آج میں نے ان کے دیکھا, اقبال
یہ لطیف صاحب ہیں وہ یہ پاکستانی وہاں پہ ہوتے ہیں, اس برٹن میں ہوتے ہیں. آج انہوں نے ٹویٹ کیا تو وہاں سے سٹوری مجھے ملی کہ یہاں پہ ان کے فیلڈ مارشل تھے اس کے انڈیا کے کپر ان کو کہتے ہیں کہ ان کا نک نیم تھا جو اس میں کوڈرینڈا, اگر میں نام ان کا صحیح پڑھ رہا ہوں تو کریپا, یہ تھوڑا سا مشکل نام مجھ سے ہو رہا ہے سارا, یہ فیلڈ مارشل تھے سر. اور یہ جنرل ایوب خان صاحب کے ساتھ بیچ میٹ یا دوست رہے تھے پارٹیشن سے پہلے سینڈس میں. جی ہاں, جب یہاں پہ آپ وار ہوئی 65 کی, ان کا جو بیٹا تھا فیلڈ مارشل کا وہ پائلٹ تھا انڈین فورسز کی طرف سے, وہ آئے انہوں نے جو بھی اٹیک کیا تو ان کے ہتھیاروں کو مار گرایا گیا, اس پہ انہوں نے وہ گرفتار ہو گئے پاکستان میں. اب جنرل ایوب کا جسچر دیکھ لیں جو عمران خان کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے پک کرنا چاہیے بعض چیزیں, کہ جنرل ایوب خان کی اچھی چیز جو تھی, انہوں نے فون کیا ان کو اپنے دوست کو وہ جو وہاں پہ تھے کہ آپ کا بیٹا یہاں پہ ہے تو میں ان کو ریلیز کر کے آپ کے پاس بھیج رہا ہوں, ہز یور سن. جواب سنیں ان کے فیلڈ مارشل کا, انہوں نے کہا جناب کہ جتنے بھی آپ نے وہاں پہ لیے نا پرزن آف وار, دی آل آر مائی سن, ان تمام کا خیال رکھیں. مطلب یہ کہ اس کو اکیلے کو مت بھیجیں, مجھے اپنا بیٹا واپس نہیں چاہیے. جب یہ سارے ریلیز ہوں گے کسی معاہدے کے تحت تو میں اس وقت اپنا بیٹا واپس لوں گا. یہ اس کی جنرل میرا خیال ہے ان کی ایوب خان کی بھی گریڈنیس تھی, بڑا ظرف تھا کہ انہوں نے آفر کی. ان کے فیلڈ مارشل ان کا نک نیم جو تھا کپر جو صاحب جو تھے, ان کا بھی بڑا پان دیکھو کہ نہیں جتنے بھی پکڑے گئے ہیں نا وہاں پہ وہ سارے کے سارے میرے بیٹے ہیں, جب وہ ریلیز ہوں گے تو میرا بیٹا ان کے ساتھ آ جائے گا. سو یہ مثالیں ہوتی ہیں تاریخ میں رہ جاتی ہیں. سو جنگیں ہم نے ٹی وی پہ دیکھی ہیں, انڈینز نے بھی ٹی وی پہ دیکھی ہیں. ہم نے وہ جو بات انہوں جنرل صاحب نے کی تھی بڑی اہم ہے آج انہوں نے کی ہے عمران خان نے, ہم نے یہاں 70,000 لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اس ملک میں. ہم نے بمبنگ بھی دیکھی ہے, چیزیں بھی دیکھی ہیں. بات وہی ہے کہ کیا افورڈ کی جا سکتی ہے وار یا نہیں کی جا سکتی. سو بہتر یہی ہے جو عمران خان نے آج آفر کی ہے کہ آپ اس میں اپرچونٹی نکالیں اور آگے جائیں, اور اس مسئلہ آپ بہت سمجھدار لوگ ہیں مان لیتے ہیں اس مسئلے کو, ان مسئلوں کو حل کر کے دیں. بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں. ایک ٹیبل ٹاک کی بات ہے عامر صاحب, ایک ٹیبل پہ قریب بیٹھیں, آپس میں اپنے مسائل کو حل کریں. کون سا ایسا مسئلہ جو حل نہ ہو سکے؟ یہ پرائم منسٹر عمران نے بہت میں سمجھتا ہوں ریلیونٹ تھا یہ جو ذکر کیا ہے کہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں پیس کی, امن کی, اور اپنا جو تجربہ رہا ہے پچھلے 10-20 سال کا جس میں 70,000 پاکستانی شہید ہوئے ہیں, تو ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ زیادہ انڈیا کے مقابلے میں یہ قریب سے موت کو اور یہ فساد کو دیکھا ہے. تو ہم یوز ٹو ہیں, ہمیں عادت پڑ گئی ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں ایک سال میں, یہ 2-4 سال پرانی بات ہے, کوئی زیادہ وہ نہیں ہے, روز کوئی دن ایسا نہیں تھا جب بم دھماکہ نہیں ہوتا تھا. درجنوں 30-40 لوگوں کو کی خبر جو ہے وہ سنگل کالم لگتی تھی. ایک دن کا ایک پلوامہ, آف کورس وہ بھی ایک ہر دھماکہ یا اس طرح کا ہوتا ہے, اس کو آپ کنڈون نہیں کر سکتے, مگر ایک ہمارے ہاں تو روز کے 2 پلواماز ہوتے تھے, اور ہم نے اس سے آگے جا چکے ہیں. ہم نے ریزیلینٹ انڈیا نے, اور ہمارے سامنے ہمیں بھول گیا ہے کہ یہ ناکے آئے, یہ سیکورٹی سسٹمز آئے, کہ ہمیں اب عادت پڑ گئی بھی ہے کہ جب 3-4 جگہ سے گزرتے وقت, اسکول کالج دفتر جاتے وقت جو ہے ناکوں سے گزرنا, یہ 10-20 سال پہلے ہمارے ہاں بھی نہیں تھا. سو انڈیا نے یہ لائف صرف کشمیر کے لوگوں تک کی ہوئی ہے, باقی انڈیا میں یہ ناکے نہیں انہوں نے دیکھے کہ اس طرح کی جب چیز آگے جاتی ہے تو وہ بھی جو ہے وہ اگر سپر لیگ بننے جا رہے ہیں یا وہ ہے تو یہ اس کے پیچھے یہ کون آپ کی سائیکی پہ بھی اثر کرتی ہے اس طرح کا کلچر, جنگ کا ماحول, اور آپ کی اکانومی پہ بھی اثر پڑتا ہے, آپ کے معاشرے پہ بھی اثر پڑتا ہے. سو ہم اس لحاظ سے بیٹل ہارڈنڈ ہو گئے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ سارا کچھ کر کے اتنا 10-20 سال میں ریزیلینس پیدا کر لی ہوئی ہے کہ ہم برداشت کر لیں گے. تو ہم صرف بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم کمزور پڑ گئے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب صلح کریں. ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں, اس لیے یہ ایک ریورسل آف رولز ہوا ہے. ان کا جو آج میڈیا انڈیا کا جس طریقے سے بہیو کرتا ہے, 10 سال پہلے ہم اس طرح بہیو کرتے تھے. ان کا پولیٹیشن جس طریقے سے آج بہیو کر رہا ہے, یہ ہمارے پولیٹیشین 10 سال 20 سال پہلے ایسے کرتے تھے. سو ہم نے یہ جو ایک دم ہماری سمجھداری آ گئی ہے اور ہم بڑے اسٹیٹسمین ٹائپ بن گئے ہیں, یہ اس کے پیچھے 10-20 سال کا یہ سبق ہے جو ہم نے سیکھا ہے. پرائم منسٹر بار بار 2-3 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ آپ بتائیں, شاید جتنا ہم کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ کرنے کے لیے تیار ہوں, مگر ہم وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کا ماحول ہے, اس لیے اس میں شاید ابھی اس کا امکان نہیں ہے.
تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہاں کوئی ایسی حکومت آئے یا یہی حکومت اگر مودی صاحب کی آتی ہے تو ان کو عقل آئے تو اس کو آگے لے جایا جائے. تو اسی لیے اس کو ہماری کمزوری نہیں ہے, ہماری اسٹرینتھ ہے. ہماری اسٹرینتھ ہے. لاسٹ 1 منٹ ہے کلاس اب کلوز. اصل میں جو میرا خیال ہے انڈین میڈیا پہ آج دباؤ بھی آیا, اور انڈین میڈیا نے اپنے آپ کو کچھ چینلز نے جرنلسٹوں نے, میں خوشی ہے کہ انہوں نے ری ایڈجسٹ کیا اپنی پوزیشن کو. ہم ان کو تانا نہیں دینا چاہتے, ہماری تو پہلے دن سے یہ پوزیشن تھی جو ہم آج لے کے چل رہے ہیں. جو پاکستان میں اور ان میں جو فرق ہے, پہلے پاکستان میں یہی کچھ ہوتا تھا کہ یہاں 80 کی دہائی میں 90 کی دہائی میں ہم سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ پہ فارن افیئرس پہ بات نہیں کر سکتے تھے, ہماری اسٹیبلشمنٹ ناراض ہوتی تھی, بین ہوتا تھا. اچھا انڈیا میں آ کے ہم نے دیکھا اب ہماری اسٹیبلشمنٹ اوپن ہوئی ہے, کرٹیسزم کو ہم کرتے ہیں, ہم اس کے وہ ہیں, ہم کوشچنس کرتے ہیں, جس کو آج ویلکم کیا انہوں نے وہاں پہ دیکھا ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ, فوجی اسٹیبلشمنٹ سمجھدار ہوئی ہے کہ لوگوں کو سوال کرنے دیں, تنقید کرنے دیں, بات کرنے دیں, ہماری غلطیاں ہیں ٹیم نکلتا ہے, ہمیں کوئی سوچتا نہیں, بولتے وقت سوچنا نہیں پڑتا کہ کون ناراض ہو جائے گا. وہاں پہ کیا ہوا ہے, وہاں پہ انڈین میڈیا جو ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ نے یا پولیٹیکل ایلیٹ نے یا ان کی جو پاورفل ہیں انہوں نے مجبور کر دیا کہ آپ نے ہماری لائن لینی ہے اور آپ ہمارے اوپر کوشچن نہیں کر سکتے. اس کا نقصان انڈیا کو ہوا ہے, ہندوستان کو ہوا ہے کہ وہ سوال نہیں کر سکے. وہ جو کچھ ان کو بلائنڈلی بتایا جاتا ہے وہ ان دا نیم آف نیشنلزم فالو کرتے ہیں. ہم اب یہ کوشچن کرتے ہیں, کرٹیسائز کرتے ہیں, ہماری اسٹیبلشمنٹ سنتی ہے, اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ کرتی ہے. انڈین میڈیا کو بھی یہ کام کرنا چاہیے, سوالات کرنے وہاں پہ چاہیے ان کو. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.